بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ قومی احتساب بیورو نے گلبرگ لاہور میں اسحاق ڈار کا تقریباً 25 کروڑ روپے مالیت کا 4 کنال کا گھر فروخت کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کو مراسلہ جاری کر دیا۔ نیب لاہور کی جانب سے گلبرگ میں گھر کی فروخت کے لیے ڈی سی لاہور کو سرکاری سطح پر ہدایات جاری کر دی گئی۔ خیال رہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق سینئر اسحاق ڈار کو کرپشن ریفرنس میں عدم پیروی پر دسمبر 2017 میں مفروم ملزم قرار دیا تھا۔ عدالت نے نیب ریفرنس میں ظاہر کی گئی ملزم کی تمام جائیدادیں بحق سرکار ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ روس کے صدر کی جانب سے یوکرین پر حملے کے اعلان کے بعد دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ برطانوی میڈیا روسی صدر نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے ڈونباس میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بیرونی مداخلت ہوئی تو روس جواب دے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف اور ڈونباس ریجن میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین کی بلیک سی پورٹ اڈیسا پر دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ مشرقی یوکرین کے علاقے ماریوپول بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ لاہور کے بعد وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کے بچوں کو بھی خیراتی ادارے سے کھانا کھلانے کا بندوبست کر دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں اسکول کھانا پروگرام کا افتتاح کیا۔ وہیں نجی خیراتی ادارہ جو لاہور کے 25 اسکولوں میں لنچ فراہم کرتا تھا، اب اسلام آباد کے 100 اسکولوں کے 25,000 بچوں کو مفت کھانا کھلائے گا۔ حکومت نے اس خیراتی ادارے کو لاہور کے بعد اسلام آباد میں کھانا فراہم کرنے کی صرف اجازت دی ہے، کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف کے معالج ڈاکٹر کو اٹارنی جنرل کا خط موصول ہو گیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے متعلقہ حکام کو دفتر خارجہ کے ذریعے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل نے ڈاکٹر سے حکومت کے نامزد ڈاکٹروں کی ملاقات کے لیے 22 فروری سے 13 مارچ کے درمیان وقت مانگا ہے۔ ڈاکٹر کے جواب کے بعد حکومت نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے آئندہ کے لاہے عمل کا فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔